ہمایوں کو اگرچہ بابر کی قائم کردہ ایک مضبوط اور وسیع سلطنت ملی تھی، لیکن اس نے تخت پر بیٹھتے ہی حکومت کو اپنے بھائیوں میں تقسیم کر کے اپنے لیے مصیبت کھڑی کر لی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے اپنے ابتدائی دور حکومت ہی میں بغاوتیں اور مخالفتوں میں الجھ جانا پڑا۔ دوسری طرف شیرشاہ سوری کافی زور پکڑا تھا۔ آخر پریشان اور مجبور ہونے کے بعد سن 1543 میں وہ ایران چلا گیا۔ 2 سال ایران میں قیام کے بعد وہ دوبارہ افغانستان پر شاہ ایران کی مدد سے لشکر کشی کی، قندھار اور کابل فتح کر کے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد افغانستان کے دور افتادہ صوبہ بدخشان کو فتح کیا۔ بدخشاں کی فتح کے بعد ہمایوں ایسا بیمار ہوا کہ اس کی زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی۔ ہمایوں کا بیمار ہونا تھا کہ بھائیوں نے حسب معمول جا بجا بغاوتیں برپا کر دی، لیکن ہمایوں جلد ہی صحت یاب ہو گئی۔ ہمایوں کی بیماری ہی کے زمانے میں مرزا عسکری کو تو نظر بند کر دیا گیا تھا، مگر مرزا کامران موقع ملتے ہی اچانک کابل پر قبضہ جما لیا۔ ہمایوں کو بڑی فکر ہوئی، کیونکہ شہزادہ اکبر اور ملکہ مریم زمانی اور اس کے تمام متعلقین کابل ہی میں تھے۔ گو اس زمانے میں برف باری کی شدت تھی، مگر ہمایوں کابل پہنچ گیا، کابل کا محاصرہ کر لیا اور قلعہ پر گولہ باری شروع کر دی۔ مرزا کامران نے قلعہ کو ہمایوں کی گولہ باری سے بچانے کے لیے شہزادہ اکبر کو پکڑ کر قلعہ کی فصیل پر کھڑا کر دیا، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ ہمایوں کو گولہ باری اور تیر اندازی بند کر دینی پڑی۔ لیکن ہمایوں نے محاصرہ بدستور قائم رکھا، جس کی وجہ سے مرزا کامران قلعہ چھوڑ کر بھاگ گیا اور ہمایوں کو اس طرح سن 1547 میں کابل پر دوبارہ فتح حاصل ہو گئی۔ کابل کی فتح کے بعد ہمایوں نے مرزا ہندال کو مرزا کامران کے تعاقب میں روانہ کیا۔ آخر مرزا کامران کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ ہمایوں اسے سینے سے لگایا اور اس کا قصور معاف کر دیا۔ اس کے بعد ہمایوں بلخ کی فتح کی جانب متوجہ ہوا۔ ہمایوں جدید فتوحات میں مصروف تھا کہ کامران نے پھر بغاوت کر کے کابل پر قبضہ جما لیا۔ اب ہمایوں کو پھر ایک بار کابل کی فتح کے لیے اپنے لشکر کو حرکت میں لانا پڑا۔ کامران سے ہمایوں کی جنگ ہوئی۔ ہمایوں فتح یاب ہوا اور اس نے تیسری بار کابل فتح کر لیا۔ کابل کی فتح کے بعد ہمایوں اپنے مخالفین کو ایسی سخت سزائیں دی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں دی تھی۔ اسی دوران مرزا ہندال شورش پسندوں کو دبانے کی کوشش میں مارا گیا، جس سے ہمایوں کو بے حد رنج ہوا۔ کامران افغانستان سے فرار ہو کر شیرشاہ کے بیٹے سلیم شاہ سے مدد لینے ہندوستان گیا، مگر ناکام واپس آیا اور گرفتار ہو گیا۔ ہمایوں نے اس کی آنکھیں نکلوا دی اور اسے مکہ معظمہ بھیج دیا۔ عسکری فرار ہونے کے بعد کسی دور دراز مقام پر چلا گیا۔ ہمایوں جس روز ہندوستان گیا تھا، وہ اسی دن سے ہندوستان کو دوبارہ فتح کرنے کے لیے بے چین تھا۔ چنانچہ جو ہی افغانستان کی حکومت اس کو ملی اور اس کو باغی بھائیوں اور سرداروں سے نجات حاصل ہوئی، اس نے ہندوستان کو دوبارہ فتح کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ اس وقت کی ہندوستان کی حالت یہ تھی کہ سارا ہندوستان بے شمار ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا۔ شیرشاہ کی حکومت کے زوال کے بعد پٹھان آپس میں ہی لڑ کر ایک دوسرے کا خون بہا کر اپنی حکومتوں کی بنیادیں کھود رہے تھے۔ دہلی، آگرہ اور دارالسلطنت کے مفصلات کا یہ عالم تھا کہ وہاں کئی پٹھان بادشاہ فرمانروائی کر رہے تھے، اور ان کی آپس کی خانہ جنگی کا یہ نتیجہ تھا کہ آگرہ اور دہلی کا بادشاہ بدلتا رہتا تھا۔ جس کو موقع مل جاتا تھا وہ آگرہ اور دہلی کے تخت پر جا بیٹھتا۔ غرض کے پٹھانوں نے آپس میں لڑ کر ہمایوں کی فتوحات کے لیے راستہ صاف کر دیا تھا، اور ہمایوں کو ان تمام واقعات کا علم تھا، کیونکہ مغلیہ حکومت کے ختم ہو جانے کے باوجود بھی ہمایوں سے ہمدردی رکھنے والی ایک جماعت ہندوستان میں موجود تھی، جو ہمایوں کو برابر ہندوستان کے حالات سے مطلع کرتی رہتی تھی۔ ہمایوں نے جب یہ محسوس کر لیا کہ ہندوستان کی فتح اب کوئی امر مانے نہیں، تو اس نے کابل سے سمرقند، بخارا اور تمام اطراف میں خطوط بھیجے، جو ہندوستان کے معرکہ میں میرے ساتھ شریک ہونا چاہے وہ فوراً کابل پہنچ جائے۔ ان خطوط کا بھیجنا تھا کہ چند روز کے اندر ہمایوں کے پاس بہترین جنگجو سپاہیوں کا ایک بہت بڑا لشکر فراہم ہو گیا۔ ہمایوں نے سب سے پہلے کابل اور دوسرے علاقوں کا انتظام مستحکم کیا، تاکہ اس کے جانے کے بعد کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو سکے، اور خود لشکر لے کر سن 1554 میں پشاور کے جانب روانہ ہو گیا۔
بیرم خان کو ہمایوں اس لیے کابل چھوڑ آیا تاکہ وہ کابل آنے والے باقی سپاہیوں اور سرداروں کو لے کر بعد میں آ جائے۔ اس مہم میں شہزادہ اکبر بھی ہمایوں کے ساتھ تھا، جس کی عمر اس وقت 12 برس تھی۔ ہمایوں نے کچھ ایسی اچھی گھڑی میں کابل سے قدم نکالا تھا کہ وہ جدھر بھی جاتا فتح اور کامرانی اس کے قدم چومتی تھی۔ سب سے پہلے ہمایوں پشاور پہنچا۔ سکندر خان ازبک، جو ہمایوں کا پرانا ہمدرد تھا، اس نے ہمایوں کا پشاور میں نہایت ہی پرجوش خیر مقدم کیا۔ ہمایوں سن 1554 میں پشاور داخل ہو گیا۔ سن 1555 ہمایوں نے دریائے سندھ پار کر لیا اور دریائے سندھ کے کنارے پر قیام کیا۔ بیرم خان بھی مزید فوج لے کر اسی مقام پر ہمایوں سے آ ملا۔ قلعہ روہتاس کا حاکم تاتار خان کاسی ہمایوں کی آمد کی خبر سن کر قلعہ چھوڑ کر بھاگ گیا اور اس قلعہ پر بغیر لڑے ہوئے مغلوں کا قبضہ ہو گیا۔ ہمایوں جس زمانہ دراز تک ہندوستان پر حکومت کی تھی، وہ یہ جانتا تھا کہ پنجاب ہی وہ خطہ ہے کہ اس پر جس کا قبضہ ہو گیا وہ سارے ہندوستان پر قبضہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ ہمایوں پنجاب کی سرحد میں داخل ہو گیا۔ جہلم اور چناب اس نے پار کر لیا۔ اس کو لڑنا تو درکنار، ہاتھ بھی نہ ہلانا پڑا۔ بیرم خان تردیدی بیگ، سکندر خان، خضر خان ہزارہ اور اسماعیل بیگ کو ایک لشکر لے کر ہریانہ کی فتح کے لیے روانہ کیا اور خود لاہور کے لیے روانہ ہو گیا۔ چنانچہ سن 1555 کو وہ لاہور میں داخل ہو گیا۔ یہاں کے باشندوں نے اس کے آنے پر بڑی خوشیاں منائی۔ ہمایوں خود تو لاہور میں ٹھہر گیا، لیکن اس کے امراء نے دیبالپور، جالندھر اور سرہند کے علاقے فتح کر لیے۔ سرہند کی فتح کے بعد ہمایوں نے بیرم خان کو خانِ خانہ اور یار وفادار کا خطاب دیا۔ سکندر شاہ سوری، جو اس زمانے میں پنجاب کا بادشاہ بنا ہوا تھا، جب اسے معلوم ہوا کہ مغلوں نے اچانک سارے پنجاب پر قبضہ جما لیا ہے، تو وہ ایک بہت بڑا لشکر جمع کر کے ہمایوں کے مقابلے پر آ گیا۔ یہ لشکر اگرچہ مغلوں کی فوج سے زیادہ تھا، لیکن سکندر شاہ سوری کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر کوہ سوالک کے علاقے میں چلا گیا۔ پنجاب کی یہ فتح شہزادہ اکبر کے نام پر لکھی گئی اور یہ اکبر کے لیے ایسی مبارک ثابت ہوئی کہ اکبر کو بعد میں دنیا کا سب سے عظیم الشان فاتح اور حکمران تسلیم کیا گیا۔ سکندر شاہ سوری کو شکست دینے کے بعد ہمایوں دہلی کی فتح کی جانب متوجہ ہوا۔ اس نے سکندر خان ازبک کو دہلی روانہ کیا کہ وہ دارالسلطنت دہلی کے تمام راستوں پر قبضہ جما لے۔ سن 1555 کو دوبارہ دہلی کے تخت پر بیٹھنے کے بعد ہمایوں نے بارگاہ الہی سجدہ ادا کیا۔ ہمایوں اپنی خود نویس سوانح حیات میں لکھتا ہے کہ مجھے ساری عمر میں اس سے زیادہ کبھی خوشی حاصل نہیں ہوئی جتنی خوشی کہ مجھ کو دہلی کے تخت کے دوبارہ حاصل کرنے کے بعد ہوئی تھی۔ ہمایوں نے دہلی کے تخت پر بیٹھنے کے بعد گوشت کھانا ترک کر دیا تھا اور یہ عہد کر لیا تھا کہ میں اس وقت تک گوشت نہیں کھاؤں گا جب تک کہ سارے ہندوستان کی فتح مکمل نہ ہو جائے۔ اسی زمانے میں شہزادہ اکبر نے تلوار سے نیل گائے کا شکار کیا تھا۔ جب اس نیل گائے کا گوشت ہمایوں کے پاس لایا گیا تو اس نے کہا کہ اس کو خشک کر کے رکھ دو، جب میں گوشت کھاؤں گا تو سب سے پہلے اسی گوشت سے ابتدا کروں گا۔ ہمایوں دہلی کی فتح سے ایسا خوش ہوا کہ اس نے اپنے تمام امراء سلطنت میں بڑی فراخ حوصلگی کے ساتھ جاگیریں تقسیم کی، اور یہ لطف ہے کہ ان جاگیروں میں بیشتر جاگیریں ان علاقوں کی تھی جو ابھی تک فتح نہیں ہوئے تھے، جس کے معنی یہ ہے کہ ہمایوں کو اپنی فتح کا کامل یقین تھا۔ دہلی کے تخت پر بیٹھنے کے بعد ہمایوں نے جو جاگیریں تقسیم کی وہ یہ تھی: شہزادہ اکبر کو حصار فیروزہ اور اس کے گرد نواح کی جاگیر دی گئی۔ ہمایوں کو بھی بابر نے سب سے پہلے یہی جاگیر دی تھی۔ شہزادہ اکبر کی فوج ہریانہ پہنچی ہی تھی کہ قاصد نے بیرم خان کو خبر دی کہ بادشاہ ہمایوں کشپ خاک کی سیڑھیوں سے گرنے کے بعد دہلی میں بری طرح زخمی ہو گیا ہے۔ تمام فوجی سرگرمیاں روک دی گئی۔ پھر اس کے بعد اطلاع ملی کہ شہنشاہ ہمایوں کا انتقال ہو گیا۔ شہزادہ اکبر باپ کی موت کی خبر سن کر بہت رویا۔ ہمایوں کو سخت چوٹ آئی تھی۔ اس حادثے کے روز یعنی 1556 کو ہمایوں نے کتاب خانہ کو ترتیب دینے کے بعد حجاز، کابل اور گجرات سے آئے ہوئے امراء سے ملاقات کی۔ بہت دیر تک مکہ معظمہ اور کابل کے حالات ان سے دریافت کرتا رہا۔ امراء کو رخصت کیا اور کتب خانے سے نیچے اترنے لگا۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تھا کہ مؤذن نے اذان دی۔ بادشاہ اذان سننے کے لیے سیڑھی پر بیٹھنا چاہا تھا
کہ پوستین میں اس کا پاؤں الجھ گیا۔ سیڑھیوں کے پتھر بے حد چکنے تھے۔ بادشاہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا اور سر کے بل سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا نیچے آ گرا۔ دائیں کان پٹی پھٹ گئی، کان سے بھی خون جاری ہو گیا تھا۔ لوگ اٹھا کر محل میں لائے۔ بس اتنا ہوش تھا کہ فوراً ہی شہزادہ اکبر کو بلانے کے لیے قاصد روانہ کیا۔ اس کے بعد بے ہوش ہو گیا اور چوتھے روز 11 ربیع الاول 963 ہجری مطابق 24 جنوری 1556 کو ہمایوں کا اس حادثے کی وجہ سے 50 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ ہمایوں کی موت کو سیاسی مصلحت کی غرض سے 17 دن تک پوشیدہ رکھا گیا۔ 17 دن کے بعد جب سب انتظامات درست ہو گئے تو اس کی موت کا اعلان کیا گیا۔ ہمایوں نے 1530 سے لے کر 1556 تک یعنی تقریباً 25 سال حکومت کی، لیکن اس 25 سال میں ہمایوں کی زندگی کے وہ 4-5 سال بھی شامل ہیں جن میں کہ وہ دہلی کے تخت سے محروم ہونے کے بعد ادھر ادھر کی ٹوکریں کھاتا رہا۔ در حقیقت اس کی حکومت کی مدت 20-21 سال ہے۔